السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 99 اور 100 ہوگا انشاءاللہ، یعنی 99 اور 100، 99 and 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، یہ بہت بار پڑھا ہے آپ نے، اور یہ عام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی قرآن مجید میں آتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انزلَ، اتارا، نازل کیا، من السماء، آسمانوں سے، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرجنا، تو ہم نے نکالی، یہ خراجیم، خراجہ نکالنا، خارج کرنا، بے ہی، اس کے ذریعے، نباتا، جڑی بوٹیاں، نباتات، فصلیں، جیسے ایک حیوانات ہوتے ہیں، جانداروں میں ایک نباتات ہوتے ہیں، جو پودے اور سارے، یہ عام لفظ ہے اردو کا، کل شیء، ہر قسم کی، فاخرجنا، پھر ہم نے نکالی، من ہو، اس سے، خاضرن، نخرجو، خاضرہ یا خاضرہ، دعاء پڑھیں گے تو خاضرہ پڑھیں گے، سبز، پھر ہم نے اس سے نکالی سبز۔ یہ خاضرہ کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ خضر، خیز وادرے، یہ جب آپ نعتیں سنتے ہیں تو گنبد خضرا یا گنبد خضرا آپ اکثر سنتے ہیں نعتوں میں، سبز گنبد، تو اس کا معنی ہے سبز، یہ کلر نیم ہے۔ خاضرن نخرجو، ہم نکالتے ہیں، یہ خراجہ والا روٹ ورڈ ہے، من ہو، اس سے، حبم، متراکبہ، حب دانے کو کہتے ہیں، آپ نے پرسوں بھی پڑھا تھا، ویسے اس کا روٹ ورڈ وہی ہے جو محبت والا ہے، حب، محبت، اور یہ دانہ ہے جو دانے کھائے جاتے ہیں، گندم، جو وغیرہ کے عام طور پہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ متراکبہ، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، متراکبہ کو یاد رکھنے کے لیے ترکیب اردو کا لفظ دیکھیں، تیرے کاف کے اندر موجود ہے، بے بھی موجود ہے، تو کاف کے بعد یہ لگا دیں، ترکیب بن جائے گا۔ یا مرکب ایک لفظ ہے، میم رے کاف بے، مرکب کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کا ملانا، ملا ہوا، تو متراکبہ، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور کے درختوں سے، نخل جو ہے کھجور کا درخت ہے، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ مِن طَلْعِهَا، اس کی پھوٹ سے، اس کے گبے سے، یہ جو تا، لام اور عین ہے نا، یہ وہی روٹ ورڈ ہے جو طلوع ہونے میں استعمال ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے میں، طلوع ہونا یا اطلاع، مطلع ہونا، تو یہ اصل میں یہاں پر جو کھجور کا گابا یا کھجور کا جو اس کی ڈنڈی نکلتی ہے اس کو کہا گیا ہے، کیونکہ کھجور سیدھی اگتی ہے، اور کھجوریں اگتی ہوئی آپ نے دیکھی ہوں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ طلوع ہو رہی ہوں، وہ اوپر نکل رہی ہوں، تو سورج کے لیے بھی اسی لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، طلعھا، اس کے گابے سے، کنوان، کچھ نئے لفظ ہیں، گچھے، کھجوروں کے گچھے کی بات ہو رہی ہے، دانیہ، جھکے ہوئے، دانیہ تم و جنات۔ اچھا، دانیہ کو یاد رکھنے کے لیے میں نے شاید پہلے بھی بتایا، اور یہ پہلے بھی لفظ آیا تھا، تو یہ دانیہ کو دنیا جو ہم کہتے ہیں، دنیا، یہ وہی روٹ ورڈ ہے، اور ادنا بھی اس سے بنتا ہے، ادنا، اور جھکا ہوا،
आप इसको झुका हुआ तर्जुमा कैसे करेंगे? जो चीज़ अदना होती है वो आला से नीची होती है, तो इसलिए इसका दानिया का मतलब झुका हुआ। और अगर मैं ये कहूँ कि जो दुनिया है ये आखिर की निस्बत कुछ भी नहीं है, तो ये कोई मुबालगा नहीं है, ये इसका लुग़वी माना इसको सपोर्ट करता है। दानिया, किनवानुन दानियतुम, गुच्छे झुके हुए। अब दानिया को बोलना नहीं आपने। अगर लड़कियों का नाम रखें, कोई दानिया रखते हैं कई लोग, तो उसका मतलब झुका हुआ, उससे मुराद ये होता है कि तकब्बर ना करने वाला। वजन्नातिम मिन आनाब, जन्नात बागात को कहते हैं, जैसे वो बागात जो इतने घने हों जो जमीन को ढांप लें। और जिन भी, जिन को जिन इसीलिए कहते हैं कि वो अकल को ढांप लेता है, यानी बंदे को मजनून कर देता है जिन छू ले, इसलिए। और जन्नत ऐसे बागात जो जमीन को ढांप ले, ऊपर से देखें जमीन नजर ना आए। मिन आनाब, अंगूरों से। आनाब अंगूर को कहते हैं। फलों के नाम आज आप खास तौर पे सीखेंगे। आनाबिम व जैतून, और जैतून, ये भी आप आम लफ्ज हम बोलते हैं। व रुम्मान, और अनार, रुम्मान, ये लोग नाम भी रख लेते हैं बच्चों के। मुश्ताबिहा, एक दूसरे से मिलते जुलते। मुश्ताबिहा शुबा से है, शुबा भी यहाँ से बनेगा उर्दू का लफ्ज, या मुतशाबिहात भी यहाँ से बनता है, जो मिक्सअप होता है। शुबा क्या होता है कि एक चीज़ें एक जैसी हों तो शुबा लग जाता है बंदे को, ये वो है या ये है, मिलती जुलती। वगैरह मुतशाबी, और नहीं मिलते जुलते। वो मिलते जुलते भी होते हैं फल, और ना मिलते जुलते भी, अनार वगैरह। उन्जुरू, तुम देखो, नजर दौड़ाओ, ये नून ज़ोएरा, नजर देखना, आंखों से देखना। इला समर ही, उसके फल की तरफ। समर फल को कहते हैं। इसका माना वो फल भी है जो मेहनत करके कमाया जाता है, और ये फल भी है जो खाते हैं। असल में जो समर है, ये दरख्त के उस पार्ट को कहते हैं जो खाया जाता हो लुगत के एतबार से। क्योंकि आमतौर पे फल खाया जाता है, तो फिर इसका तर्जुमा फल करते हैं। इदा, जब, असमरा, वो फल देता है, समर देता है। वयन ही, और उसके पकने की तरफ। कहाँ देखें? जब वो फल देता है, जब वो पकने के यानी करीब आ जाता है, तो ये भी नया लफ्ज है, आप इसको याद करें। इन्न फी ज़ालिकुम, बेशक इसमें, लाआयात, यकीनन निशानियां हैं, लाम ताकीद के लिए। लाआयातिल लिकौमी युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान रखते हो। तो बा मुहावरा तर्जुमा देखिए, लंबी आयत है। अल्लाह फरमाता है, वही है जिसने आसमान से पानी उतारा, हमने इसके जरिए नबातात निकाले। हमने इसके जरिए हर किस्म के नबातात निकाले। देखिए बारिश होती, पानी आता है, तो हर चीज उग पड़ती है। फिर हमने इससे सब्ज निकाले। सब्ज से क्या मुराद? सब्जा जो भी है, ये शाखें निकलती हैं जब बीज उगते हैं। फिर हम इससे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं। गंदम की मिसाल ले लें कि जब बारिश होती है, पानी लगता है, गंदम उगती है, वो सब्ज होती है। फिर उससे जब वो बड़ी हो जाती है तो दाने लग जाते हैं, वो भी पहले सब्ज होते हैं, फिर वो अपना रंग तब्दील करते हैं और जुड़े हुए होते हैं। और खजूरों के दरख्त से, इसके गाभे से, यानी खजूरों का जो लंबी सी डंडी होती है खजूर की, तना आप कहते हैं, उससे फिर आगे गुच्छे झुके हुए बन जाते हैं। यानी आप देखते हैं कि खजूर ऐसा दरख्त है जिसकी पहले लंबा तना होता है, फिर ऊपर जाके शाखें बनती हैं और जहाँ पे फल लगता है, तो झुके हुए गुच्छे। और अंगूरों और जैतून और अनार के बागात हैं। और ये कैसे फल है? एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं भी हैं, फर्क वाले भी हैं। उनकी तरफ देखो,
اس کے پھل کی طرف دیکھو، جب وہ پھل دیتا ہے، پودے کی بات ہو رہی ہے، ان پودوں کو دیکھو، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، بے شک اس میں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ وجعلوا، اور بنائے، جعلا کئی بار آپ یہ پڑھتے ہیں، تقریباً ہر سبق میں آتا ہے بنانا، اور واو الف جو ہے جمع کی علامت ہے، ان سب نے بنائے، للہ اللہ کے لیے، شرکاء الجن، شریک جنوں کو۔ یہ کفار مکہ کی ویسے بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جنوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور بھی چیزوں کو ٹھہراتے تھے، یہاں جنوں کا ذکر ہے، ایک چیز جن ہے۔ آج مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں، بات تفسیر میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ وَخَلَقَهُمْ، اس نے پیدا کیا ان کو، کس نے؟ اللہ نے۔ وَخَرَقُوا، اور انہوں نے گھڑ لیے۔ خرقوا اختراق ایک لفظ بولتے ہیں ہم اردو میں، الف خیر اے الف قاف، اختراق، گھڑ لینا، بنا لینا۔ لہو بنین، اس کے لیے بیٹے، یہ بن کی جمع بنین، جیسے محمد بن قاسم۔ و بنات، اور بیٹیاں، یہ بنت کی جمع بنات، جیسے ہم کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹی، بنات بیٹیاں۔ بغیر علم، علم کے بغیر، سبحانہ وہ پاک ہے، و تعالی، اور بلند ہے۔ عین لام اعلی، اعلی بھی آپ یہیں سے بنتا ہے اعلی، الف عین لام چھوٹی ہے بڑا، جیسے سبحان ربی الاعلی، میرا رب اعلی ہے۔ اعلی ادنا بھی آپ بولتے ہیں۔ اما، اس سے جو، ان سے جو یاسفون، وہ بیان کرتے ہیں۔ یاسفون کو یاد رکھنے کے لیے یا کا معنی وہ، واو نون آخر پہ جمع کی علامت، اور سواد فا بچا، تو اردو کا لفظ صفت، سواد فا تے لگا دے، صفت بن جائے گا۔ صفت کیا ہوتی ہے؟ جو بیان کی جاتی ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لوگوں کے وصف ایک لفظ ہم بولتے ہیں واو سواد فے، تو یہ لفظ یہاں سے بن سکتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور ان سب نے جنوں کو، یعنی جنات کو، اللہ کے شریک بنایا، حالانکہ اس نے، یعنی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بغیر علم کے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں قرار دے دی اللہ کی، اور وہ پاک ہے، بہت بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی شان اس سے کہیں بلند ہے۔ رکوع بھی پورا ہوا، انشاءاللہ رکوع ختم ہوتا ہے تو عام طور پہ نیا مضمون شروع ہو جاتا ہے، باقی پھر بات کریں گے، تو انشاءاللہ یہاں سے شروع ہوگا۔ تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، لیکن اس آنے والے رکوع میں اسی مضمون کو آگے جاری رکھا گیا ہے۔ عام طور پہ ایک نئی بات شروع ہو جاتی ہے، بات کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آئیے واپس آ جائیے، ہم آیت نمبر 99 کو دیکھتے ہیں دوبارہ، کہ ہمارے رب نے کمال مہربانی سے یہ آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم روزانہ اپنے رب کے کلام سے، اپنے رب کی گفتگو سے، اپنے رب کے نازل کردہ احکامات کو ہم دیکھتے ہیں، بے شک وہ ایک یا دو آیتیں کیوں نہ ہوں۔ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرما، اور اس کی وجہ سے ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل فرما، اور ہمیں دونوں جہانوں میں بہت اعلیٰ پوزیشن میں کامیاب فرما۔ اللہ ہم تیرے کلام سے منسلک رہنا چاہتے ہیں، اور ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ فرما رہا ہے وہی تو اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ دیکھیں کفار مکہ کو دیکھ لیں، کبھی وہ نہیں کہتے تھے کہ حبل نے یا لات منات نے پانی اتارا، بارش نازل کی۔ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے بارش کو نازل کرنا۔ اور آج ہم مسلمان ہو کر
بعض اوقات ایسے عقائد بنا لیتے ہیں کہ فلاں بارش برسوا دیتا ہے، فلاں بارش برسوا دیتا ہے، تو یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس پانی سے ہم نے ہر قسم کے نباتات یعنی فصلیں، پودے، درخت، یہ سب کچھ پیدا کی۔ ابھی غور کریں، اور پھر ہم نے ان سے سبز شاخیں نکالی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے ایک دانے پہ، آم کی گٹھلی پہ غور کریں، اس کی شکل کیسی ہے، خشک گٹھلی کیسی ہوتی ہے؟ کیا اس گٹھلی کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں اتنی بڑی لکڑی ہو سکتی ہے؟ آم کے پودے کو دیکھیں، یا یہ زندہ ہے، گلی میں پڑی رہتی ہے، کوئی جہاں کو پھینک دے وہیں پڑی رہتی ہے۔ اس مردہ سے اللہ زندہ پیدا کرتا ہے، اور پھر اس گٹھلی سے کیا پیدا کیا؟ سبز شاخیں پیدا کی۔ دیکھیں، گیلی لکڑی ہے، گٹھلی کی شکل اور ہے، لکڑی کی شکل اور ہے، گٹھلی کے اور خصوصیات ہیں، لکڑی کی اور خصوصیات ہیں، اور وہ بڑی لکڑی تناور درخت بن جاتا ہے۔ اور اب شاخوں کو دیکھیں، شاخوں کے بعد اس سے پتے نکلتے ہیں، پتے اور طرح کے ہیں، شاخیں اور طرح کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ پتے کو پکڑیں تو مروڑ دیں گے، شاخ کو نہیں ایسے کر سکتے، آپ پیس سکتے ہاتھ سے۔ پھر دیکھیں اللہ نے کیسے پتے بنا دیے، پھر پتوں سے آگے اللہ نے ان کے پھول لگاتا ہے۔ پھولوں اور پتوں کا فرق ہے، پھولوں سے پھر پھل بنتے ہیں، پھر پھل بنتے ہی نہیں ہیں بلکہ جیسے کھانے والے پھل ہیں، آم بن گیا، اللہ نے آم لگا دیا۔ اب تصور کریں، جو آپ آم کھاتے ہیں بازار سے لا کے، یہ درخت کے اوپر لگا ہوا ہے، تو گٹھلی سے لے کر دیکھیں کہ گٹھلی، تنا، شاخیں، پتے، پھول اور پھل، کوئی چیز آپ اس میں ملتی نہیں ہے۔ تو کس نے بنا دیا اس کو؟ اللہ نے بنایا۔ پھر اس پھل میں رس کیسے ڈالا؟ پھر ہر پودے کا، ہر پھل کا اپنا ذائقہ ہے۔ اور دیکھ لیں، ایک طرح کا موسم ہے، ایک طرح کا پانی مل رہا ہے، لیکن ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ کبھی کبھی ایک ہی درخت کے جو آم ہیں ان کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اتنا رس کس نے ڈال دیا؟ اور بالخصوص اسی حصے میں جو پھل آپ کھاتے ہیں وہ رس والا ہے اور میٹھا ہے۔ لکڑی کو ذرا کھا کے دیکھیں، تو اتنی نشانیاں بھی دیکھ کر کوئی اللہ کی طرف رجوع نہ کرے تو کتنا بدبخت ہے وہ، اور اللہ کے شریک ٹھہرائے۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ فرماتا ہے پھر اس سے ہم نے دانا بنایا۔ یہ دانے کی بات ہو رہی ہے، دانے کو دیکھ لیں، گندم کو دیکھ لیں، یہی مثال لے لیں۔ گندم کا پودا اور گندم کا دانہ مشابہت ہی نہیں بنتی کوئی، اور پھر ایک دوسرے سے قطاروں میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں گندم کا سٹا دیکھیں، باجری کا دیکھیں کبھی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس ترتیب کے ساتھ وہ دانے لگے ہوتے ہیں۔ پھر کھجوروں کے گابے سے تنا بنایا، پھر آگے اس کو کھجوریں، اور پھر میٹھی کھجوریں۔ کئی کھجوریں اتنی میٹھی ہوتی ہیں، شہد سے بھی میٹھی، کون شہد ڈالتا ہے ان میں اتنا میٹھا۔ اور باغات انگوروں کے، زیتون کے، انار کے، یہ تو چند نعمتیں گنوائی ہیں اللہ نے، جو آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں شکل میں اور کبھی نہیں ملتے۔ ان سب کو دیکھو، اس پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل دیتا ہے، اس کے درخت کو دیکھو۔ یہ میں نے ساری باتیں آپ کو بتا دیں، اور اگر عقل خراب نہ ہو تو اللہ کی پہچان آ جانی چاہیے۔ جو بھی اس آیت کو پڑھے اور دیکھے کہ یہ اللہ اتنا بڑا اللہ، اتنا مہربان اللہ، بغیر کچھ جمع کرائے اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا۔ پھر پکنے کو دیکھیں، اس میں نشانیاں ہیں جو قوم ایمان رکھتی ہے۔ جو ایمان نہیں رکھتی اس نے کیا سیکھنا ہے؟ ہم تو ایمان رکھنے کے بعد بھی ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ نے دیکھا اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، جنات کو۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب کہیں قافلہ جاتا کفار مکہ کا، جنگل میں رات کو پڑاؤ ڈالتے تو وہ ایک آواز لگاتا، ان کا جو لیڈر ہوتا تھا، نمبردار، کہ اس علاقے کے جن ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اور ان کا خیال تھا کہ جنات کی یہ علاقے ہیں اور وہ ہماری حفاظت کریں گے۔
دیکھیے یہ اللہ کو کہنا چاہیے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی کئی اور ٹھکانوں سے جا کے پناہ طلب کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور جس کو اللہ پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ پناہ دے دے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مکے کے ایک یتیم گھرانے میں پیدا ہونے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر حالات تھے؟ وہ سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا، اور پھر جب دعوت دین شروع کی پورا مکہ اپنے مخالف ہو گئے، آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے تلواریں نکالنی، گھر کا گھراؤ کر لیا، تو اللہ نے آپ کا بال بھی کا نہیں ہونے دیا۔ غار میں جب آپ ہجرت کے لیے گئے تو وہ منہ تک پہنچ گئے، اللہ نے بچا لیا۔ جنگیں لگیں، حملے ہوئے، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ تو جس کو اللہ پناہ دے دے اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا، کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک بنائیں گے۔ اور بہت خوبصورت بات آگے کی اللہ نے کہ حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر عقل پہ اس کو پرکھیں کہ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ اللہ کی شریک نہیں ہو سکتی، تو آپ پوری کائنات کو رد کر دیں گے سوائے اللہ کے، اس لیے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں مگر اللہ، تو جو اللہ نے پیدا نہیں کیا اس کو بنا لیں، تو کائنات میں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی جو اللہ نے پیدا نہ کی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس کے بیٹے اور بیٹیاں گھر رکھے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ اللہ کی اولاد قرار دینا۔ وہ کہتے تھے فرشتے بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ہم بھی آج ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کا حصہ ہے فلاں شخص جو ہے۔ نہ اللہ نے کہا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ اللہ معبود ہے، باقی ساری مخلوق عابد ہے، تو کوئی حصہ نہیں ہے اللہ کا۔ اور یہ بالکل بڑا ظلم ہے، اور یہ بیٹے بیٹیاں اور حصہ بنانا، اور عیسائیوں نے اللہ کی بیوی بنا ڈالی نعوذ باللہ، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔